بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جس مسئلے پر بحث کر رہے تھے وہ مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھتے تھے اور انگلیاں گھٹنوں پر ہوتی تھی۔ اس بار میں نے آپ کو تقریباً 6 احادیث سنائی تھیں، 2 عبداللہ بن عمر کی اور 2 عبداللہ بن زبیر کی اور 2 ہی وائل بن حجر کی۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی احادیث کا تعلق مسلم شریف میں تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ مسلم شریف میں وہ احادیث موجود ہیں، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو تھیں وہ نسائی شریف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ حضرات عزیز وقار، اس پر میں تفصیلی کلام کر چکا تھا اور وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھ چکا تھا، اور اس کے علاوہ جو اس حدیث سے ضروری باتیں تھیں جو اس حدیث سے منسلک تھیں یا اس حدیث کے ساتھ جن کا تعلق تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ لاسٹ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس بارے میں جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے ان 6 احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر جو حکم صادر فرمایا، جو حکم بتایا کہ ان احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے رکھتے تھے۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان فقہاء محدثین کی عبارتیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے۔ حضرات عزیز وقار، اصل میں جو ویڈیو تھی اس بارے میں بھی کہ فقہاء محدثین کی جو عبارات تھی وہ ویڈیو بھی میں بنا چکا تھا، لیکن اس میں کچھ آواز کی پرابلم کی بنا پر مجھے یہ دوبارہ سے ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ان فقہاء محدثین کی عبارات سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محدثین ان 6 احادیث کو پیش نظر رکھ کر کیا فرماتے تھے۔ مسلم شریف میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث۔ اگر آپ نے ان احادیث کو پیش نظر ہو، اگر آپ کو وہ احادیث یاد ہوں تو اب آپ پھر یہ اس کی شرح بھی سنیں، اور اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے میری وہ ویڈیو نکال کے کم سے کم ان احادیث کو سن لیں کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور وائل بن حجر نے کیا کہا تھا۔ تو اب اس کی ان احادیث کو پیش نظر رکھ کر محدثین آگے فرماتے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے اور مسلم شریف کی یہ شرح ہے، یہ شرح امام نووی کے نام سے مشہور ہے، اس کو شرح مسلم کہا جاتا ہے۔ امام نووی 676 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا اور 6 سنہ ہجری کے یہ بزرگ تھے، اور انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اور یہ بڑی مشہور و معروف شرح ہے۔ اس کی شرح میں امام نووی جو شافعی المذہب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اب وہ اگر آپ احادیث سامنے رکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ران پر اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اب یہ وہی احادیث کے الفاظ آگے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قولہ وضع ید الیسری علی رکبتہ وفی روایت ویلقم کفہ الیسری رکبتہ۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک روایت میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو گھٹنے کے لیے لقمہ بنا لیتے تھے۔ فَهُوَ دلیل علی استحباب ذالک، یہ الفاظ ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنے کے بارے میں دلیل ہے، یا ہاتھ کو رکھنے کے بارے میں دلیل ہے۔ وقد اجمع العلماء علی استحباب وضعها عند الرکبہ او علی الرکبہ، اور امام نووی فرماتے تحقیق علماء نے اجماع کیا ہے اس بات کے مستحب ہونے پر کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں گے یا گھٹنوں کے قریب، عند الرکبہ گھٹنوں کے قریب رکھیں گے، او علی الرکبہ یا گھٹنوں پر رکھیں گے، گھٹنوں کے قریب رکھا جائے یا گھٹنوں پر رکھا جائے۔ امام نووی فرماتے ہیں بہر صورت 6 حدیث پر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا۔ اب وہ آگے فرماتے ہیں کہ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِأَطْفِ أَصَابِعِهَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض جو محدثین علماء ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ
انگلیوں الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر اگر ان کا عطف ہو جائے، اگر انگلیاں گھٹنے پر رکھ دی جائیں تو کہتے ہیں یہی معنی ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو وہ الٹے گھٹنے کے لیے لقمہ بنا لیتے تھے۔ وہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ ران پر رکھ لیے جائیں اور انگلیاں گھٹنوں پر ہوں تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ یلقم کف الیسریٰ والا جو ہے وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرات ذی وقار یہ امام نووی تھے۔ اس کے علاوہ امام نووی نے یہ شرح مہذب ہے امام نووی کی، اس میں امام نووی نے بھی یہاں تفصیل سے کیونکہ امام نووی شافعی تھے تو امام نووی نے امام شافعی کا مذہب یہاں بیان کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں اما احکام المسئلاتی، امام نووی فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقال الشافعی والاصحاب، کہ امام شافعی اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں السنۃ فی التشہدین جمیعا ان یضع یدہ الیسریٰ علی فخذ الیسریٰ، کہ نمازی دونوں تشہد میں کیا کرے کہ الٹے ہاتھ کو الٹے ران پہ رکھے، ویمنی علی فخذ الیمنی، اور دائیں ہاتھ کو وہ یعنی سیدھی ہاتھ کو سیدھی ران پر رکھے، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے، وینشر اصابعہ الیسریٰ جہۃ القبلہ، اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو قبلے کی طرف پھیلا دے، قبلے کی طرف کر دے، وَيَجْعَلُهَا قَرِيبَةً مِنْ طَرْفِ رُكْبَةٍ، اس طرح کہ وہ گھٹنے کے کنارے کے قریب ہو، گھٹنے کے کنارے سے قریب ہوں انگلیاں الٹے ہاتھ کی، بِحَيْثُ تُسَاوِي رَأْسُهَا رُكْبَةً، ایسے کہ ان کے جو انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں، انگلیوں کے جو سرے ہیں۔ اب دیکھیں حضرات یہ انگلیوں کے سرے ہیں۔ امام نووی جو شافعی المذہب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ الٹا ہاتھ جو ہے پہلے تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو سیدھی ران پر رکھا جائے اور الٹے ہاتھ کو الٹی ران پر رکھا جائے۔ اب جو الٹا ہاتھ ہے اس کی ڈائریکشن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ الٹا ہاتھ اتنا گھٹنے کے قریب ہو کہ الٹے ہاتھ کی جو انگلیوں کے سرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ گھٹنے پر ہوں، گھٹنوں کے جہاں سے گھٹنے شروع ہو رہے ہیں اس پر ہوں۔ تو حضرات ذی وقار وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ دونوں تشہد میں بیٹھنے کی یہ سنت طریقہ ہے۔ الٹے ہاتھ کے فرمایا اور سیدھے ہاتھ کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْيُمْنَى فَيَدَعُهَا عَلَى طَرْفِ الرُّكْبَةِ الْيُمْنَى، اور جو دایاں ہاتھ ہے وہ دائیں ہاتھ کو وہ کیا کرے گا، وہ دائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح رکھے گا کہ وہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں کے کناروں پر ہوں۔ تو حضرات ذی وقار یہ امام نووی تھے جنہوں نے شافعی المذہب یہ بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نووی یہ فرما رہے ہیں ان احادیث کو پیش نظر رکھ کے کہ انسان جب تشہدین دونوں تشہد میں بیٹھے یا نماز کے اندر جب بیٹھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گا، اس انداز میں رکھے گا کہ اس کی جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر آ جائیں، اور اگر پوری انگلیاں آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ جہت قبلہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ پوری انگلیاں بالکل گھٹنوں کے اوپر آ جائیں تو ذرا سی جہت قبلہ نہیں رہے گی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہت قبلہ کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ تو اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ گھٹنے کے اوپر جب انگلیاں رکھی جائیں تو انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ گھٹنے کے اوپر آ رہے ہوں اور ہاتھ کیا ہوں ران کے اوپر ہوں، تب جا کے حضرات ذی وقار امام نووی فرماتے ہیں کہ ان 6 احادیث پر عمل ہوگا۔ اسی طرح حضرات ذی وقار اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں المغنی ہے، المغنی یہ ابن قدامہ جو حنبلی المذہب ہے ان کی ہے، انہوں نے اس میں امام احمد بن حنبل کا احادیث کے بارے میں جو ان 6 احادیث کے بارے میں جو امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا، امام ابن قدامہ مقدسی جو حنبلی المذہب ہے یہ فرماتے ہیں فجملتہ، یعنی ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے انہ یستحب للمصلی اذا جلس للتشہد، کہتے ہیں کہ مستحب ہے نمازی کے لیے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھے، کیا مستحب ہے، وضع ید الیسریٰ علی فخذ الیسریٰ، کہ وہ الٹے ہاتھ کو الٹی ران پر رکھے، کس طرح مبسوطتاً مدمومۃ الاصابع، مبسوطتاً سیدھا کرتے ہوئے یعنی وہ بالکل سیدھی ہوں، مدمومۃ الاصابع اور اعتدال کے ساتھ آپس میں ملی ہوں، بالکل کھلی بھی نہیں ہوں، بالکل اعتدال کے ساتھ ملی ہوں، مستقبلاً بجمیع اطراف اصابعہا القبلۃ، اس طرح کہ ان تمام انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب ہو۔ اب آگے فرماتے ہیں وَيَضَعْ يَدَ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى، اور پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ کیا ہے وہ دائیں ران پر رکھے۔
حضرات ذکر یہ بھی وہی طریقہ ہے جو امام نووی نے بیان کیا، جو احادیث میں آیا، اور اس کو ابن قدامہ حنبلی المذہب ہے وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کے کیا ہوں، جو دایاں ہاتھ ہے اور بایاں ہاتھ دونوں وہ قبلے، ان کی جو انگلیوں کے رخ ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں، اور وہ رانوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اور پھر رانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد ان کی انگلیوں کے رخ قبلے کی طرف ہو۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انگلیوں کا رخ اگر بالکل نیچے کر دیا جائے، بالکل نیچے کر دی جائے بالکل، تو وہ قبلے کی جانب نہیں رہے گا، اور اگر وہ قبلے کی جانب نہیں رہے گا تو بالکل نیچے چلی جائیں گی انگلیاں، اور اگر ان کو تھوڑا سا اوپر رکھا جائے، ہاتھ کو ران پر رکھا جائے، اور انگلیوں کا رخ انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ اگر گھٹنوں کے اوپر ہوں، تو اس طرح اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ابن قدامہ حنبلی نے فرمایا۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ فتح القدیر ہے علامہ ابن حمام حنفی کی، ان کی 861 سن ہجری سن وفات ہے، اور انہوں نے یہ ہدایہ ایک کتاب ہے، علامہ مرغینانی حنفی ایک عالم تھے، ان کی یہ کتاب ہے ہدایہ، انہوں نے علامہ ابن حمام نے اس کی شرح کی ہے، اور ہدایہ ایک بہت مستند فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور یہ جو ان کے نصاب میں بھی شامل ہے، مدارس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی شرح کی ہے فتح القدیر علامہ ابن حمام نے۔ تو انہوں نے بھی یہاں جو حنفیوں کا مذہب نقل کیا وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ یاد رکھیں کہ جو یہ ہدایہ ہے یہ شرح تھی قدوری کی۔ قدوری ایک کتاب تھی، وہ بھی فقہ حنفی کی کتاب تھی، اس کی شرح کی تھی صاحب ہدایہ نے، اور اس کی آگے شرح کی علامہ ابن حمام نے۔ میں اب تینوں کی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اب صاحب قدوری پہلے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وعدہ یدئی علی فخذئی، کہ نمازی کیا کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے، وبسط اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دے، اپنی انگلیوں کو سیدھا کر دے، وتشہد، اور پھر کیا کرے، تشہد پڑھے۔ اس کی شرح میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یروی ذالک فی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ جو صاحب قدوری نے میں ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ بیان کیا ہے، یہ وائل بن حجر کی حدیث سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ اب آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لینا، اس طریقے میں لینا فی توجیہ اصابع یدیہ الی القبلہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کیونکہ اس طریقے میں انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کی شرح میں، یعنی پہلے قدوری کی عبارت تھی، اس کی شرح کی علامہ ابن صاحب ہدایہ نے، اب اس کی شرح میں علامہ ابن حمام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ عَلَى حَرْفِ الرُّكْبَةِ لَا مُبَاعَدَةَ عَنْهَا، کہ کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ انگلیوں کے جو اطراف ہیں، یعنی انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ کس پر ہوں؟ گھٹنے کے کنارے پر ہوں، گھٹنے کے کنارے پر، لا مباعدۃ عنہا، وہ گھٹنوں سے دور نہ ہوں، ان سے الگ نہ ہوں، گھٹنوں سے دور نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے جو کنارے ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں۔ تو کہتے ہیں تب جا کے ان احادیث پر کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے۔ یہ لکھے، یہ حنفی المذہب ہے۔ جو بات امام نووی نے کی، جو بات امام شافعی نے کی، جو بات ابن قدامہ مقدسی حنبلی نے کی، وہی بات علامہ ابن حمام جو حنفی انہوں نے بھی کی۔ حضرات ذکر اگر آپ یہ دیکھیں، یہ اسی طرح یہ بنایا ہے، بنایا یہ بھی ہدایہ کی شرح ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی فقہ حنفی کی کتاب پڑھی، یہ اس کی شرح ہے بنایا، جیسے فتح القدیر شرح تھی، یہ اس کی شرح بنایا، یہ لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی حنفی نے، اور ان کی سن وفات 855 سن ہجری۔ اب یہ فرماتے ہیں، انہوں نے صاحب ہدایہ کی ان عبارتوں کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہی وعدہ یدی علی فخذی وبسط اصابعہ، کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو پھیلا دے۔ کہتے ہیں اب آگے یہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَعَن مُحَمَّدٍ رحمہم اللہ السنۃ ان یضع الیمن علی فخذ الیمنی وکف الیسری علی فخذ الیسری، کہتے ہیں کہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نمازی اپنے دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھے اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھے۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں، آگے کچھ عبارت نقل کرنے کے بعد اب آگے یہ فرماتے ہیں وان محمد ینبغی ان یکون اطراف الاصابع عند رکبہ، یہ فرماتے ہیں کہ امام محمد یہ بھی فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ انگلیوں کے جو اطراف ہیں، یعنی انگلیوں کے جو پورے ہیں عند رکبہ، وہ گھٹنوں کے قریب ہوں، جیسے علامہ ابن حمام نے فرمایا، جیسے امام نووی نے فرمایا، جیسے ابن قدامہ مقدسی نے فرمایا۔ تو حضرات ذکر یہ کہتے ہیں یہ کیا ہو کہ انگلیوں کے بالکل وہ قریب ہوں۔ اب آگے حضرات ذکر یہ ہو گیا حنفی المذہب۔ یہ میں نے اب حضرات ذکر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں
امام مالک کی موطا، تو امام مالک کی جو موطا کتاب ہے اس کی یہ شرح ہے التمہید جو ابن عبد البر مالکی المذہب ہے انہوں نے کی ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں جو ابن عبد البر مالکی المذہب ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث پاک ذکر کی کہ عبداللہ بن عمر نے جسے فرمایا کہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھے، جو عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ تو اب وہ اس کے بارے میں جو ابن عبد البر ہیں وہ فرماتے ہیں وما جاء فی ھذا الحدیث من صفت الجلوس ورتبۃ الیدین علی ما وصف ابن عمر رحمہ اللہ ہوا قول مالک وسائر الفقہاء وعلیہ العمل، کہتے ہیں کہ جو بیٹھنے کا طریقہ اور جو ہاتھ رکھنے کا طریقہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے، وصف جو عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے، یہ امام مالک کا قول ہے، یہی سارے فقہاء کا قول ہے، اور اسی پر کیا ہے عمل ہے، اور وہی ہے کہ ہاتھوں جو تھیلیاں ہیں وہ رانوں پر ہوں اور انگلیاں کیا ہوں گھٹنوں پر ہوں، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے ان تمام محدثین سے کر دی۔ یہ سنن نسائی شریف ہے، یہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے اور اس کے فوائد لکھے ہیں فضیلت الشیخ حافظ محمد امین صاحب نے۔ اب وہ یہ حدیث نمبر سنن نسائی کی 1270 ہے، عبداللہ بن عمر کی وہ حدیث پاک کہ وہ آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ اس کے فوائد کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس حدیث کا فائدہ 1270 نمبر حدیث کا فائدہ جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 111 ہے۔ یہ فرماتے ہیں فائدہ، بعض روایات میں ران پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے اور بعض میں گھٹنے پر۔ تطبیق یوں ممکن ہے کہ ہتھیلی ران پر ہو اور انگلیاں گھٹنے پر۔ بعض روایات میں یہ طریقہ صراحتاً بھی منقول ہے، جیسے کہ حدیث 1259 میں وہ وائل بن حجر کی حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اگرچہ ران والی روایت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض حضرات نے پورا ہاتھ ران پر رکھنا بھی جائز قرار دیا ہے، مگر اولا یہی ہے کہ سب روایات پر عمل ہو۔ اب دیکھیں حضرات سب روایات پر عمل کیسے ہوگا؟ اب جیسے کہ یہ جو ہے حافظ شیخ حافظ محمد امین، یہ حضرات یہ نہ حنفی المذہب ہے، نہ شافعی المذہب ہے، نہ مالکی المذہب ہے، نہ حنبلی المذہب ہے، بلکہ یہ ان میں سے ان چاروں حضرات میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ احادیث جو 6 احادیث بیان ہوئی ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے بعض حدیثوں پر ران پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے اور بعض حدیثوں پر گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ ان روایات میں تطبیق دی جائے گی، تطبیق یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان روایات میں کیا دی جائے گی؟ تطبیق۔ کہتے تطبیق یہ ہے کہ جو تھیلیاں ہیں وہ رانوں پر ہوں اور جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں، اور انگلیاں گھٹنوں پر رکھنے کے بارے میں وضاحت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ انگلیاں گھٹنوں پر اسی انداز میں رکھا جائے گا جس انداز میں ہمارے محدثین نے فرمایا کہ انگلیاں اس طرح ہوں کہ ہاتھ جو تھیلی ہے وہ رانوں پر اور انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنوں پر اس طرح ہوں کہ انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں، انگلیوں کے پورے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی انگلیاں ساری بھی نیچے لے جاتا ہے، اگر وہ پوری انگلیاں نیچے لے جاتا ہے تو جیسے گھٹنے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضرات یہ یاد رکھیں تو پھر ہاتھ جو ہے وہ ران پر نہیں رہے گا، اور اگر اعتدال کے ساتھ وہ انگلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتا ہے تب بھی اگر ہاتھ ران پر ہے تب بھی اس کی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن حضرات یہ یاد آگے انہوں نے کہا ہے کہ بعض حضرات نے پورا ہاتھ ران پر رکھنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مگر اولا یہی ہے کہ سب روایات پر عمل ہو، یعنی اگر یہ کہتے ہیں پورا ہاتھ اگر ران پر بھی آ جائے تب بھی درست ہے، مگر کہتے ہیں اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ انگلیوں کے جو وہ انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر بھی ہوں، انگلیاں گھٹنوں پر بھی ہوں۔ تو حضرات یہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اجماع ہے جی، اور جیسے امام شافعی نے فرمایا، امام نووی نے فرمایا تھا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ہاتھ کیا ہو ران پر اور انگلیاں گھٹنوں پر ہوں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے یہ اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ذاتی ذکر کہ بعض مسائل وہ ہیں کہ جو تمام اجماعی ہوتے ہیں اور ان اجماعی مسائل سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان اجماعی مسائل سے اپنی رائے نہیں پیش کی جا سکتی۔ ذاتی ذکر سے کلام یہ ہے کہ ہاتھوں کو کیا کیا جائے، ران پر رکھا جائے اور انگلیوں کو گھٹنوں کے قریب رکھا جائے، انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ گھٹنوں کے ساتھ لگ رہے ہوں، گھٹنوں پر ہوں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ان 6 حدیثوں کا تقاضا ہے، تبھی جا کے ان 6 حدیثوں پر عمل ہوگا۔ حضرات ذکر یہ تو بات تھی جو مسائل کی، جو اجماعی مسائل تھا، یہ جو ایک اجماعی
اجتماعی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس پر مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی تمام کے تمام، تاکہ یہ جو میں نے جن کے آخر میں سنن نسائی کا جو حوالہ دیا اردو والی کتاب کا، حافظ محمد امین، یہ نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ حنفی ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کیا ہوں، وہ ہتھیلی ران پر ہو اور انگلیاں گھٹنوں پر ہوں، اور وہ میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ انگلیاں گھٹنوں پر کیسے ہونی چاہیے۔ حضرات ذکر تب جا کے ان 6 حدیثوں پر عمل ہوتا ہے۔ حضرات ذکر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ ہم نے بعض دفعہ یہ دیکھا ہے کہ